ناظرین، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے اللہ کا پیغام تو اپنے بندوں تک پہنچایا ہی، لیکن ایک پیغمبر کے طور پر ان کی جو عملی زندگی تھی وہ بھی مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ کے طور پر ایک نمونہ ہے۔ اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی پہلی شادی حضرت خدیجہ سے 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور تب حضرت خدیجہ کی عمر مبارکہ 40 برس تھی، اور یہ ایسی شادی تھی جس میں نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ کی جانب سے حضور کو بھجوایا گیا تھا، جو حضور نے مشاورت کے بعد قبول کر لیا۔ یعنی ابتدائی اسلام جو تھا وہ خواتین کو اتنے زیادہ حقوق دیتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب عربوں کا اسلام انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر آتا ہے تو یہاں کی لوکل ٹریڈیشنز کے ساتھ ایسی اس کے اندر ایملگمیشن ہوتی ہے، ہائبریڈائزیشن ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ اسلامی تعلیمات کو تو منوعاً قبول کیا، لیکن کچھ اسلامی روایات کو ہم نے ایز اٹ از مسترد کر دیا، جس میں سے ایک بڑی بنیادی چیز پسند کی شادی ہے۔ حالانکہ حضور کا فرمان ہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی کو یعنی مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو دیکھنے تک کا حق بھی حاصل ہے، اور کچھ علماء کرام تو بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک نوجوان تھا جاوید، جس نے پسند کی شادی کی۔ نشتر کالونی لاہور کا وہ رہنے والا تھا، بھاگ کر کراچی چلا گیا۔ لڑکی کی والدہ نے یعنی لڑکے کی ساس نے اس سے رابطہ کیا کہ اگر تم لوگ واپس آ جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن جب یہ جوڑا واپس پہنچا تو سسرالیوں کی جانب سے جاوید کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا گیا، اس کے سر کے بال مونڈ دیے گئے، اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا اور اسے بدترین انسانی اہانت کا نشانہ بنایا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا اب پوسٹ ماڈرنزم کے دور سے گزر رہی ہے، چائنا مریخ پر پہنچ چکا ہے، متحدہ عرب امارات اپنا مشن مریخ کی جانب لانچ کر رہا ہے، اور پاکستان میں لوگوں کے مسائل یہ ہیں کہ ہم پسند کی شادی کریں اور اس کے بعد بچے کیسے؟ کیا نیل پالش لگا کر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا پولیو ویکسینیشن یا کرونا ویکسینیشن کروانی چاہیے یا نہیں؟ کہیں کرونا ویکسینیشن کے اندر ہمارے اندر کوئی ایسی چپ تو نہیں لگا جاتی جس کے بعد بل گیٹس ہماری حرکتوں کو مانیٹر کرتا ہے، یا اس سے مردانہ کمزوری؟ یعنی پاکستان کے لوگوں کا جو جنرل ایجوکیشن اور ٹالرنس لیول ہے وہ پوری دنیا کے حساب سے مزح کا خیز ہے۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک بہت ہی ایلیٹ پینل آج موجود ہے، میرے تینوں گیسٹ بہت قابل احترام ہیں۔ ڈاکٹر عمران جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف نفسیات دان ہیں، ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ محترمہ رضوانہ غضنفر نے مجھے جوائن کیا ہے، ممبر ہیں بورڈ آف گورنرز چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی، اور ہم سے اسی طرح ہمیشہ پروگرامز میں سجیشنز لیتی ہیں، جیسے وہ گورنمنٹ سے نہیں بلکہ کسی این جی او سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی کائنڈنس اور گریٹنس ہے۔ رضوانہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ اور علامہ سکندر نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کیونکہ غیرت کے نام پر قتل ہو گیا، اس کے علاوہ پسند کی شادی ہو گئی۔ کیا واقعی جو اسلام ہے وہ اتنا انٹالرنٹ ہے کہ وہ ایک کپل کو پسند کی شادی کی اجازت ہی نہیں دیتا، یا پھر اس کے پیچھے ہماری جو مقامی روایات ہیں اس کا زیادہ عمل دخل ہے؟ علامہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بیسیکلی ایک لفظ آپ نے استعمال کیا روایت کا، تو اسلام کے اندر کسی کی روایت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اگر کسی کی روایت کو دیکھا جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے۔ حضور علیہ السلام کے دین کے اوپر عمل کرنا ہماری بقا ہے، اسی میں ہی حضور علیہ السلام کی رضا ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ دیکھیں، اس کے اندر بہت اہم پہلو ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہے شادی، پسند کی شادی۔ پسند کی شادی۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کوئی بھی مسئلہ اگر تلاش کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ قرآن میں سے تلاش کرو۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو وہ مسئلہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے نہیں ملتا تو پھر آپ اس کو حدیث سے تلاش کرو۔ اگر آپ کو وہ قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا پھر اس کے اوپر آپ اجتہاد کرو۔ تو سامعین عزیز وقار، پسند کی شادی
جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں تو قرآن ہی ہمیں لاہ عمل دیتا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. قرآن مجید کیٹاگوریکل ایک میسیج دے رہا ہے کہ تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جن کو تم پسند کرتے ہو. زبردست. اسی روایت کے اوپر اور اسی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے اوپر میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج ایک لڑکی کے رشتے کے لیے نکاح کا میسج بھیج دیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے میسج بھیج دیا ہے، کیا آپ نے اس لڑکی کو دیکھا بھی ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی، آپ نے میسج ہی دے دیا لیکن اس سے پہلے کہ تم جا کے اس لڑکی کو دیکھو، کیونکہ نکاح سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. سوری رضوانہ اور ڈاکٹر عمران، آپ کی اجازت سے صرف ایک بات علامہ صاحب ذرا کلیریفائی کر دیجئے گا کہ آج کل جو برقعے، نقاب اور عبائے کا رواج ہے، اس میں ایک مرد کے لیے ایک عورت کو بس اس کی جو شکل و صورت ہے اس کو دیکھنا تو پاسبل نہیں ہوتا، تو پھر وہ کس طرح سے شرعی تقاضوں کے مطابق اپنی پسند کی عورتوں کو نکاح کا پیغام بھجوا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم جو لفظ عورت ہے، ہم عورت کے لفظ کے اوپر غور کریں. عورت کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی، ستر، ٹھیک ہے. پردہ. اس کا بیسک جو ڈیفینیشن ہے تو وہ یہ عورت کا جو مطلب ہے ستر، چھپی ہوئی، یہ کس زبان میں ہے؟ یہ عربی کے اندر بیسیکلی جو عورت کا لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے. عربی میں نساء کا مطلب چھپا ہوا ہے. نہیں، نساء کا معنی عورت ہے. ٹھیک ہے. اور عورت جو ہے بیسیکلی ہوتا ہے عورت عربی کا لفظ ہے. جی، عورت لفظ عربی کا، اور اس کا مطلب ہے چھپا ہوا. لیکن وومن کا مطلب تو یہ نہیں ہوا نا. نہیں، وومن بیسیکلی انگلش ورڈ ہے. ٹھیک ہے. تو جو انگلش خواتین ہیں انہیں تو پھر چھپنے کی ضرورت نہیں ہوئی. دیکھیں، انگلش خواتین کی جب بات آتی ہے، کیونکہ ہم اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں اور ہمارے اوپر اسلامی قانون نافذ ہوتے ہیں. جب آپ امریکہ کے اندر چلے جاتے ہیں، یورپ کے اندر چلے جاتے ہیں، علامہ صاحب ایک مرد دیکھے کس طرح پھر اگر عورت چھپی ہوئی ہوگی؟ دیکھیں، اس کے اندر حضور علیہ السلام نے ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ جائیں، اور جب حضور علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ لڑکی کو جا کے دیکھیں، اس کے ساتھ بات کریں، گفتگو کریں، یعنی نکاح کی نیت سے. نکاح کی نیت سے. جب میرے آقا خود حکم فرما رہے ہیں تو پھر جا کے لڑکی کو دیکھیں. اگر مرد کو پسند نہیں آئے گی تو عورت کے اندر ایک سینس آف ریجیکشن نہیں آئے گی، اس کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اسے ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ علامہ صاحب دیکھیں، اگر اس کو ایک مرد ریجیکٹ کر دے گا کہ مجھے اس کی ناک نہیں پسند، مجھے اس کے ہونٹ نہیں پسند، اس کے بالوں کا سٹائل نہیں پسند، اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، بلا بلا بلا. دیکھیں، جب ہم دنیا کے کام کرتے ہیں اس کے اندر ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کم از کم جہاں ہم جا رہے ہیں ان کے عقل اور فہم کا تقاضا کرتے ہیں، اپنے عقل فہم کا تقاضا کرتے ہیں. جب بھی آپ کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر آپ کے والدین انٹرسٹڈ ہیں، آپ کی بہنیں انٹرسٹڈ ہیں، آپ کی ماں انٹرسٹڈ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ سہارا ایگزیکٹلی. میں علامہ صاحب مجھے ذرا تھوڑا سا وقت دیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار یور گائیڈنس. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر عمران، آپ نے بھی یہ سارا واقعہ سنا ہوگا کہ کس طرح سے پسند کی شادی کرنے پر لڑکی کے گھر والوں نے لڑکے کو اس طرح سے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا. یہ بتائیے گا کہ جب لڑکی کے گھر والوں کو جنرلی سپیکنگ پتا ہے کہ ہماری جو بیٹی ہے شرعی طور پر اور قانونی طور پر اس کے نکاح میں جا چکی ہے، ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ معاملات کو سدھارا جائے، ان کی ایک جو معاشرے سے ہٹ کے ڈیویشن ہے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے، اس طرح کا جو انٹالرنٹ بیہیویئر ہے اور خاص طور پر کسی پر ہاتھ اٹھانا، تشدد کرنا، اس کے پیچھے وہ جو پوزیسونیس کی نفسیات ہوتی ہے کہ اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈال دیا ہے. عزت پر ہاتھ تو تب ڈالا جاتا ہے نا جب خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی اٹھا کے لے جائے، کسی کی مرضی کے خلاف کچھ کر جائے. تو آپ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں سائیکالوجیکل اینگل سے ڈاکٹر صاحب؟ جی بہت شکریہ. میں سب سے پہلی تو بات یہ کہنی چاہوں گا کہ ہم پسند کی شادی کو تذکرہ کر رہے ہیں. پسند میں سمجھتا ہوں یہاں مرضی کی شادی کا اگر لفظ استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. ٹھیک ہے. پسند تو یقیناً اس میں فیملی بھی انوالو ہو سکتی ہے، اور جن لوگوں نے، دو لوگوں نے زندگی گزارنی ہے، پسند واقعتاً حقیقی طور پر ان کے علاوہ ہر ایک کی مرضی پوچھی جاتی ہے، چاچا کی مرضی، پھپھو کی مرضی. میں سمجھتا ہوں وہ ثانوی چیز ہے. ایگزیکٹلی ثانوی چیز ہے. یہاں جو سوچنے والی بات یہ چیز ہے،
آپ انویسٹیگیٹ کیجئے، یا میرے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں ان میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں، اور بطور پریکٹیکلی بھی اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں ارد گرد غور کر کے دیکھیں، یہاں اس جو انٹیمیٹڈ ریلیشن شپ ان کے درمیان پیدا ہوا وہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ تھا یا نہیں تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس گھر کو پتا تھا، اس گھر کے کسی نہ کسی ایک فرد کو اس شادی سے پہلے کے حالات کا بھی اندازہ بھی تھا، علم بھی تھا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایک آدھ فرد معاون بھی ہو، تب خیال نہیں آیا۔ جب نکاح ہو گیا وہ گھر سے چلے گئے، دوسرے شہر میں جا کے آباد ہو گئے، ان کے میریٹل ریلیشن شپس بھی بن گئے، اور اب دونوں افراد جو ہیں وہ میل اور فیمیل جو ہیں وہ ایک باقاعدہ پریکٹیکل لائف میں آگئے، اور اب ہم صرف اور صرف خاندان کو، صرف اور صرف ارد گرد کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ایگو نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ ہمارے اپنے اندر صرف اور صرف دوسروں کے سامنے اچھا بننے کی ایک ناکام کوشش۔ بچوں کی خوشی سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جی 100% میں یہ سمجھتا ہوں، جن لوگوں نے، ہاں آپ دیکھیں ان دونوں کو بلاتے، اگر پراپر طریقہ کیا تھا کہ آپ بہت سارے جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اگر لڑکی آتی ہے یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا بھی تھا تو بڑے بوڑھے بیٹھتے تھے اور پراپر طریقے سے اس کی رخصتی کو عمل پذیر کر دیتے تھے تاکہ باعزت طریقے سے میں واپس رخصت آپ ہو کے جائے۔ پاس آؤں گا رضوانہ، ایسے کیسز میں خاص طور پر پسند کی شادی کی کیسز میں آپ کا بہت زیادہ پریکٹیکل لائف کا ماشاءاللہ سے ایکسپوئر بھی ہے، پالیٹکس، سوشل ایشوز پر بھی آپ گہری نظر رکھتی ہیں۔ لڑکی کے گھر والے عموماً اغوا کا پرچہ درج کروا دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو لڑکا ہے یہ بھی عبوری ضمانت کروانے کے لیے اس نے ٹرائی کی تھی لیکن اس میں ناکام ہوا۔ اور بعض اوقات رضوانہ جو پسند کی شادی کرنے والی لڑکی ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر جس سے اس نے پسند کی شادی کی ہوتی ہے اس کے خلاف ہی بیان دے دیتی ہے کہ یہ مجھے بہلا پھسلا کر ورغلا کر لے گیا تھا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عاقل اور بالغ لڑکی جو ہے اپنی مرضی سے نکاح کرتی ہے، بعد میں اپنے پیرنٹس کے دباؤ میں آ کر یہ بیان دے دیتی ہے، تو اس سے کیا وہ بری الذمہ ہو جاتی ہے رضوانہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو شادیاں ہوتی ہیں نا، ان کے پیچھے اگر ہم میرا خیال ہے اگر ہم 4 ایسے دیکھیں گے تو ان کے پیچھے ڈیفرنٹ کہانیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ ایک بچی ہے وہ اپنے پیرنٹس کو جانتی ہے، ان کے گھر کا ماحول بہت ہی ریجڈ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری پہلے بھی بہنوں کی شادی بڑی عمر کے جو ہیں لوگوں سے کر دی گئی، یا زبردستی شادی کر دی گئی، یا کوئی پیسے کے لیے یا اس طرح سے۔ تو ایسی جگہوں پہ جہاں بچیاں یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ میری مامی، خالہ، اس طرح کی بہت ساری ان کے پاس سٹوریاں ہوتی ہیں، تو نارملی ان گھروں میں اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں کہ جب ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو وہ پہلے ہی اس سے نکل کر وہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے ہی اس میں سے نکل جائیں اور ہم اپنی مرضی کی شادی کر کے تو ہم یہاں سے چلے جائیں۔ ایک تو یہ ریزن ہے کہ شادیاں جو ہے، ریزن تو بہت سارے ہیں، یہ میں نے آپ کو ایک بات کیا کیا جائے جو بعد میں اپنے والدین کے دباؤ پر آ کر جی اب میں اسی پہ آ رہی ہوں، چینج کر لیتی ہے۔ جی بالکل۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لڑکی نے شادی کر لی، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کو اگر ماں باپ جب اس کو بہلا پھسلا کے جیسے بلایا اور اس کے بعد اس پہ ماں کا پریشر، بھائی کا پریشر، کچھ اس پہ سختی بھی کی جاتی ہے، ایموشنل بلیک میلنگ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ظاہر ہے وہ بچی نے بچپن سے لے کے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، تو وہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ میں خودکشی کر لوں گی اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں یہ کر لوں گی، اور اس کے بعد دلہا تو یہ سوچے گا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ سوشل پریشر، فیملی کا پریشر، وہ ساری چیزیں مل کے بعض اوقات ظاہر ہے ایسے میں اگر ہم اپنے بچیوں کو اچھی تعلیم دیں گے، انہیں زیادہ کانفیڈنٹ بنائیں گے تو وہ ایموشنلی زیادہ سٹیبل ہوں گے، سٹیبل ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں اس میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈیفرنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایسے بھی گھر ہیں جہاں شادیاں ہوئی ہیں اور ماں باپ نے ایکسپٹ کر لیا، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بہت اس کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیا اور بس جی ہم نے تو نہیں چھوڑنا، ہم نے تو نہیں چھوڑنا۔ میں واپس آپ کے پاس آؤں گا، سب سے بڑا بات شادی کے متعلق خاص طور پر اسلام میں 2 اسکول آف تھاٹس ہیں۔ کچھ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ولی کی مرضی کے بغیر لڑکی کی شادی جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی، اور کچھ علماء کی رائے میں جو عاقل اور بالغ لڑکی ہے وہ اگر ولی کی مرضی کے بغیر، جو اس کا والد یا چچا یا کوئی بھی خاندان کا ممبر ہو سکتا ہے، ڈیزگنیٹڈ ممبر، شادی
شادی ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ایک لڑکی پسند کی شادی کرتی ہے تو کیا اسے ولی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور ایسی صورت میں اگر ایک لڑکی کا تعلق ایسے اسکول آف تھاٹ سے ہے جہاں ولی کی اجازت کے بغیر شادی واقع نہیں ہوتی، تو پھر جو اس خاص طور پر پاکستان کا لا ہے وہ کیا متصادم نہیں ہوتا اس شادی کے واقع ہونے سے قانونی طور پر؟ علامہ صاحب دیکھیں، اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے. سب سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر ایک چیز میں ایڈ کروں گا. دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پسند اور ایک ہوتی ہے ناپسند. اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7 سال کے بعد ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اس کو حکم دے کہ وہ نماز پڑھے. 10 سال کے بعد کہتا ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کو مارے پیٹیں. 13 سال کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو نکال دیں. کہاں سے نکال دیں؟ گھر سے نکال دیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھیں، حضور علیہ السلام نے نماز کو حکم دیا، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، جتنی بھی ہے. تو گویا کہ حضور علیہ السلام کا جو حکم ہے وہ حضور کی بھی پسند ہے، ہماری بھی پسند ہے. اب جس طرح آپ لڑکے کی بات کر رہے تھے کہ لڑکا گیا، اس کو مارا پیٹا گیا، ساری چیزیں ہیں. دیکھیں، حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، کہ جو نکاح ہے وہ میری سنت ہے. نہیں، ولی کی اجازت کے بغیر شادی واقع ہوتی ہے؟ ولی کے بغیر دیکھیں، لڑکی ہے، لڑکی کے لیے ولیوں کا ہونا لازمی ہے. یہ ہماری ان علماء کرام کا کیا کیا جائے جو کہتے ہیں کہ لڑکی کی شادی کے لیے ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے؟ نہیں، اس کے اوپر میں گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میں حضور علیہ السلام کے حکم کے اوپر ہی فالو کروں گا. لیکن وہ علماء کرام بھی تو مذہب سے ہی اپنی دلیل پیش کرتے ہیں نا، اور بہت سارے لوگ ان کو بھی فالو کرتے ہیں علامہ صاحب، اور اس کو مذہبی تعلیم سمجھ کے ہی فالو کرتے ہیں. دیکھیں، اس کے اندر جو ہے نا، آج اگر معاشرے کے اندر آپ نظر دوڑائیں تو مفتی ڈیفرنٹ قسم کے نظر آتے ہیں. جی ہاں، اس کے اندر کچھ مفتی اعظام وہ ہیں کہ جو علم کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے، بالکل صحیح بات اور ہے، جو معاشرے کے اوپر سمجھوتا کر لیتے ہیں. میں آپ کو آپ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ علماء کرام وہ جو دنیاوی فائدوں کے لیے اپنا جو موقف ہے اس میں الاسٹیسٹی پیدا کرتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی تو ان کے اس موقف کو دین کا حصہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے نا، تو اس پر تو کوئی گناہ لاگو ہوا یا نہیں لاگو ہوا؟ دیکھیں، جب علماء نے فتویٰ دے دیا تو ہم لوگ ہیں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بیسیکلی فالو کرتے ہیں علماء کو. اس کے اندر مفتی اعظام ہے، اگر مفتی اعظام نے کسی چیز کو حلال قرار دے دیا تو وہ ہمارے لیے حلال ہے. خیبر پختونخوا کے جو علماء پولیو ویکسین کو حرام قرار دیتے ہیں اور پاکستان میں پولیو کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، تو پھر اس کا ذمہ وہ لوگ، وہ والدین نہیں ہیں جنہوں نے پولیو ویکسین اپنے بچوں کو نہیں لگوائی، بلکہ وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے ان والدین کو روکا. اس لیے علماء کی ذمہ داری ایک عام آدمی سے زیادہ ہے، رائٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، ایسے کیسز کا منطقی انجام کیا نکلتا ہے؟ کیونکہ اگر اس کپل کو زندہ رہنے کی اجازت دے بھی دی جائے تو وہ کیا ایک نارمل میرڈ لائف کو سسٹین کر سکتے ہیں؟ یہاں دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا ہم ان کو اجازت دیتے ہیں اور وہ ہی جوڑا جنہوں نے یہ شادی پسند کی ہے وہ زندگی گزاریں، یا پھر یہ چیز ہے کہ ان میں آپ نے اپنے اصول، اپنے غرور، اپنا تکبر یا جو کچھ بھی آپ کی خواہش تھی اس پہ ان کو الگ الگ کر دیا، سیپریٹ کر دیا. وہ کبھی بھی جو سیکنڈ جگہ پہ جب بھی وہ میرڈ ہوں گے، لڑکا تو شاید سروائیو کر جائے، لڑکی زندگی میں کبھی سروائیو نہیں کر سکتی، اور اس کی پرسنٹیج میں سمجھتا ہوں کہ 0 ہے. کہ وہ لڑکی جو چند دن بھی کسی شخص کے ساتھ گزار آئی ہے، ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ یہاں پہ مرد اپنے جو ہے وہ کنوارے پن کی تو جو ہے وہ سرٹیفیکیشن 24 گھنٹے پاکٹ میں لے کے پھرتا ہے، لیکن اس خاتون کے بارے میں، اس لڑکی کے بارے میں وہ بے شک جیسی گئی تھی ویسی واپس آ جائے، اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں دوسری رائے بھی ہے. اب جس وقت ان دونوں افراد کی شادی ہو جاتی ہے، وہ پسند کی شادی بھی کر لیتے ہیں، وہ گھر سے بھاگ بھی جاتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی پریشر بھی نہیں ہوتا، تو میں یہ تب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زندگی، کامیاب زندگی نہیں گزار پاتے، کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ایک دوسرے کو باور کرانے میں لگ جاتے ہیں. میں نے تمہارے لیے اپنا جی میں نے سیکریفائز، بہت اچھی بات ہے. سو دیٹ وہ یہ ہمارے معاشرے میں کم از کم یہ بات موجود ہے، خواہ وہ کتنے ہی اچھے ان کے وسائل کیوں نہ ہوں. اسی لیے شاید ہم جس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، ہم جس جوائنٹ سٹرکچر میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ
پیرنٹس کی مرضی، جیسے آپ نے ولی کی بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ان دونوں کے درمیان میں ایک مصالحتی کمیشن ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ضروری ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب جب میرا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے تو میرے لیے ہمیشہ ایسی لڑکی پسند کرتے تھے جس سے وہ اپنی جوانی میں شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میرے والد صاحب کے ایستھیٹکس اور میرے ایستھیٹکس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں تو چلے لڑکا ہونے کی وجہ سے بچ گیا، لیکن لڑکیاں کیا کریں؟ دیکھیں میں یہاں پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہ جو بات ہے اب آج کے معاشرے میں کچھ کمیونٹیز میں یا کچھ جگہوں پر تو یہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ اب آج کی جو گروتھ ہے، آج کی جو لڑکیوں کی آپ لٹریسی ریٹ کو دیکھیے، یونیورسٹیز میں ان کا ویژن دیکھیے، ان کی جو سینس دیکھیے۔ ڈاکٹر صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا، رضوانہ یو آر اے مدر ماشاء اللہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کیوں نہیں کرتے کہ اگر ہمارے بچوں کو کوئی لائف پارٹنر کے طور پر پسند آتا ہے تو وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ اپنے ماں کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ہم بچوں کے ساتھ ایک جعلی فاصلہ مینٹین کرنے کے چکر میں نہ صرف ان کا بچپن ان سے چھین لیتے ہیں بلکہ ان کی جو جوانی کی خواہشات ہوتی ہیں ہم ان کو گائیڈ بھی تو کر سکتے ہیں نا ایز اے فرینڈ۔ ضروری ہے کہ ہم ہر وقت ہاتھ میں لٹ پکڑ کر ڈنڈا پکڑ کر ان کے اوپر ایک چوبدار بن کر گھومتے رہیں؟ رضوانہ جی بالکل اویس، میں تو خود اس چیز کو بہت سپورٹ کرتی ہوں، اور میں نے الحمدللہ میرا گھر میں جو میری بیٹیاں ہیں اور میری ان سے اتنی کلوز وہ ایک دوستوں والا ریلیشن شپ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ماں بھی ہوں میں، لیکن میں ان کی بہت اچھی دوست بھی ہوں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی میں کہتی ہوں کہ وہ مائیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں وہ یہ ضرور اس چیز کو فالو کریں کہ اسپیشلی ماں جو ہوتی ہے نا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ہو چاہے بچوں کے ساتھ ہو کہ آپ کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر بات آپ کو آ کے بتائیں اور آپ سے پوچھیں، کیونکہ جتنا بہتر مشورہ ایک ماں دے سکتی ہے، جو ماں سکھا سکتی ہے، وہ کوئی باہر کی آپ اپنی دوستوں سے یا ادھر جائیں گے کسی سے پوچھیں گے۔ تو اس کے لیے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا اپنے بچوں سے ریلیشن شپ ایک فرینڈلی ریلیشن شپ ہو، جہاں آپ ان کو اتنی اسپیس دیں کہ وہ بچے آپ سے ہر طرح کی بات کر سکیں۔ اور اسپیشلی جب بچیاں کالج یا یونیورسٹی میں ہوں تو ماں کو بیٹھ کے انہیں ان سب چیزوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا ابھی جیسے فرض کریں یونیورسٹی جا رہی ہے بیٹی، تو ماں کو اس کو پہلے سے کرنا چاہیے کہ بیٹا آپ یہاں جا رہی ہو اور بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے، اور کوئی اگر آپ کو پرسو کرتا ہے، کوئی آپ سے پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے تو آپ عمران کی بات یاد آ رہی ہے جس میں اس نے اپنی کتاب دا پروفٹ میں لکھا ہے کہ بچے ہماری ملکیت نہیں ہوتے ہیں، ہم صرف اس دنیا میں ان کے آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ الگ انسان ہوتے ہیں، ان کی الگ خواہشات الگ پسند ناپسند ہوتی ہے، تو ہمیں زبردستی ان کے اوپر جو ہے نا اپنی مرضی۔ دیکھیں آج سے 20 سال 30 سال پہلے کا جو زمانہ تھا اور اب اس میں بہت چینج آ گیا ہے، اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات وہی ہوتی ہے کہ جہاں اولاد کے درمیان اور ماں باپ کے درمیان ایک اچھی کنورسیشن کہہ لیں یا ایک اچھے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، وہاں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے سیٹل ہو جاتی ہیں، اور ایسے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جہاں پہ بہت سختی ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں ایسے بہت سارے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ شریعت میں اجتہاد کے ذریعے جن مسائل پر قرآن و حدیث خاموش ہیں، بہت سارے فقہی مسائل کو ایڈریس کیا گیا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو چلو اس کیس میں ایک دلہا کے اوپر ظلم ہوا، لیکن بہت سارے کیسز میں دلہن کے اوپر جو ساس ہے وہ ظلم کرتی ہے، اسے تانے دیتی ہے، فزیکل ٹارچر کرتی ہے، تو شریعت ایسے کیس میں ظالم ساس کے لیے کوئی سزا متعین کرتی ہے؟ دیکھیں یا سسر کے لیے جب ہم اسلام کی تعریف کرتے ہیں یا اسلام کو پڑھتے ہیں تو اسلام ہمیں مکمل طور پر نہ ایک ضابطہ حیات ہے اور ہماری پیروی کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں جب شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد جو ہے نا والدین کا، بیٹے کا اور ان کی جو بہو ہوتی ہے ان کے اندر اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے۔ تو روز بروز جو ہی دن گزرتے جاتے ہیں تو ان کے اندر بیسیکلی جو لڑکا ہوتا ہے پہلے اس کا تعلق صرف والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو محبت ہوتی ہے اس کے اندر ڈویژن ہو جاتی ہے۔ اب اس کا کچھ حصہ اس کی بیوی کی طرف چلا جاتا ہے، کچھ حصہ اس کی سسرال کی طرف چلا جاتا ہے، کچھ حصہ اس کے بہن بھائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب جب ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی تو آپ نے مدینۃ المنورہ میں گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔
تھوڑا سا فاصلہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک انصاری صحابی تھے, ان کا گھر تھا. تو میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی اپنا جو ہے نا گھر بنا لو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی سے تھوڑا سا دور اپنا گھر بنا لیا. جب گھر بنا لیا تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے حد پیار کرتی تھی, تو فرمایا کہ ابا جان ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر کے ساتھ میرا گھر ہو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا صدقتی یا فاطمہ آپ نے سچ کہا ہے, لیکن مجھے اس انصاری کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے. لیکن ظالم ساس کی شرعی سزا کیا ہے؟ تو جب یہ بات ہوئی تو انصاری صحابہ کو دو تین دن کے بعد پتہ چل گیا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر تو آپ ہمارا مال بھی قربان ہے, جان بھی قربان ہے, تو آپ گھر لے لیں. اب بات کیا ہوتی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے, شادی کے پاس ہمارا اتفاق ہوتا ہے. اب اتفاق کے بعد ہماری آہستہ آہستہ جدائی شروع ہو جاتی ہے, سیپریشن, اور یہاں تک کہ اتنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ساس یا سسر ایک بہو کے اوپر فزیکل یا مینٹل ٹارچر کرتے ہیں, ان کی کوئی سزا متعین کرتی ہے شریعت, یا والدین کے احترام کے چکر میں انہیں معاف کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسرے کے لیے کرتے ہو, اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. اسے یہ ثابت ہوا, دیکھیں آپ کے گھر کے اندر جو بھی لڑکی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. سزا ہے کوئی؟ نہیں, اس کی سزا کے اوپر تو میرا خیال نہیں, خاموشی ہے. اجتہاد ہو سکتا ہے, ہاں اجتہاد دیکھنا پڑے گا. ٹھیک. علامہ صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پسند کی شادی کے حوالے سے اور اپنے معاشرے کے رویے کے حوالے سے اس کے جو سوشل ڈائنامکس ہیں, اس کے جو ریلیجس ڈائنامکس ہیں, اکنامک اینگلز ہیں, اس پر بھی مزید بات کریں گے. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم ایک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پسند کی شادی کے موضوع پر. ہم نے اس کے نفسیاتی اینگل پر بات کی, ہم نے اس کے سوشل اینگل پر بات کی, ریلیجس اینگل پر بات کی. ڈاکٹر صاحب ہم ہر کچھ عرصے کے بعد اس طرح کے سوشل ایشوز کے اوپر آپ کو انوائٹ کرتے ہیں. معاشرے کے اندر انٹالرنس کیوں نہیں ہے؟ معاشرے کے اندر اپنے سے مختلف رائے کو یا عمل کو جو برداشت کرنے کا ایک جنرل بیہیویئر ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب گروپ سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اکثر جب بطور ایک پینک اٹیکس کی شکل میں یا انگزائٹی یا ڈپریشن کی شکل میں میرے پاس آتے ہیں تو بظاہر ان میں کوئی ایسا سمٹم نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کلینکلی ٹریٹ کریں. تو جسٹ کیا کیا کہ ان کو آدھا گھنٹہ سنا, انہوں نے اپنے کتھارسس کیے, اگلی دفعہ آئے تو ان کی جو پچھلی دفعہ کی گفتگو تھی وہ تقریباً 70% وہ رہی, 30% بدل گئی. امپروومنٹ ہے. امپروومنٹ سے مراد یہ کہ ریپیٹیشن آف دوز جو ان کی جو کمیاں تھیں وہ نہیں ہوئی. اچھا, یہ چوتھے پانچویں سیشن میں جا کے کیا ہوتا ہے کہ وہ خود سے اس بات کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پہلے کہا یہ فضولیات تھی. اور پھر وہ 4 دفعہ جب ہم نے بڑا انٹرسٹ لے کے ان کو اہمیت دے کے ان کو یہ احساس دلا کہ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں, وہ جب اپنی گفتگو کر لیتے ہیں, اپنا اندر خالی کر لیتے ہیں, اپنی اچھی بری بات کر لیتے ہیں, تو پھر ایٹ دیٹ ٹائم ان کے اندر پیشنس اینڈ کامنیس آتی ہے. میں سمجھتا ہوں آج نہ سنا جانا جو ہے یہ سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سننے کو تیار نہیں, باپ بیٹے کی بچی کی بات سننے کو تیار نہیں, بیٹی باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور اسی کو جنریشن گیپ بھی کہتے ہیں. جنریشن گیپ ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہے کہ جب ہم بات نہ کر سکیں, یہاں بات نہ کرنا ہے. مثلا میں اگر کہوں کہ میرا اور میری بیٹی کا آپس میں کوئی کمیونیکیشن کا جو لیول ہے وہ اس میں فیسلٹی نہیں ہے, اس میں فیسلیٹیشن نہیں ہے, تو اس میں تو جنریشن گیپ کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اور ہمارے بچوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ وہ والدین کو آ کر بتائیں, وہ اپنے کسی دوست سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ غلطی جو ہے بعد میں کامیڈی آف ایررز بن جاتی ہے, اور اس کے بعد ہمیں اکثر اپنے بچوں کی خدا نہ خواستہ جو ڈیتھ کی خبر بھی ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب تو ہمیں اپنے بچوں کو اتنا اعتماد تو دینا چاہیے نا کہ اگر آپ سے کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے, اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ کسی دوست کے پاس, کسی اسٹرینجر کے پاس جائیں, آپ میرے پاس آئیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی. آپ نے شروع میں ایک لفظ بولا ایرر, پھر اس کے بعد آپ نے بولا غلطی, پھر اس کے بعد آپ نے بولا مس ہینڈلنگ. میں تھوڑی سی اس کی اگر سیکوینس کو ٹھیک کر لیں کہ ہم شروع میں بولے ایرر
اور پھر اس کے بعد اس ایرر کو تھوڑا سا مس ہینڈل ہو گئے, مس ہینڈل کے بعد وہ غلطی ہو گئی. اچھا غلطی کے بعد کہیں جا کے جرم آتا ہے. انفارچون کیا ہے, ہم ایرر ہوتا ہے اور اس کو جرم کے طور پہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں اور سزا دینے کی طرف چاہتے ہیں, اس کی اصلاح کی طرف نہیں جا رہے. یہ وہ ایرر ہے, اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اگر غلطی ہے تو اس کی معافی موجود ہے, گناہ کا احتساب ہے, لیکن آپ اگر ایک بچہ گناہ کی معافی بھی موجود میں سمجھ ایگزیکٹلی بالکل بہت ساری جگہوں پہ اس کا کتار سے اس کا موجود ہے, کفارہ موجود ہے. میں یہاں پہ یہ بات کہتا ہوں آج بھی میرے معاشرے میں اگر والدین جو ہیں, وہ جو پرانا کہا جاتا تھا نا کہ ماں کی سہیلی ہوتی تھی بیٹی جو ہے, رضوانہ نے کہا اگر اس نے باپ کو اپنی کوئی بات کمیونیکیٹ کرنی ہے تو وہ ماں کے ذریعے سے کر سکتا ہے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ باپ سے زیادہ قریب ہوتی جی میں یہی بات کہنی چاہ رہا ہوں, میں یہی بات یہاں پہ ابھی کہہ رہا ہوں. میں ایک چھوٹی سی ایگزیکٹلی میں بلکہ ابھی کی اسی پروگرام کے دوران ایک بات ہوئی لائک ایس کہ میں الحمدللہ بیٹیوں کا باپ ہوں. ابھی جسٹ مجھے ہوا کیا ہے کہ میں نے پروگرام کے دوران یہ نا میسج باکس آن کیا تو میری بیٹی ماشاءاللہ سائیکالوجسٹ بھی ہے, تو لیکن وہ بیٹی ہے سائیکالوجسٹ ہونے سے پہلے. آج چونکہ میں ان کی بیٹیوں کی فیور کی بات کر رہا ہوں تو اس نے اسمائلی اتنا خوبصورت بھیجا ہے کہ ہاں دس از دا پوائنٹ, اب اس پہ پکے رہنا. تو مقصد دیکھیں یہ ہے ہمارے بچے. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی فیسیلیٹیشن میں چلے جائیں, میں بائی گاڈ آپ سے کہتا ہوں تو ایسے واقعات نہیں ہوں. ان کا علامہ صاحب ایک بڑا ہی ایپٹ کوسچن ہے کہ اگر پاکستان میں ایک 18 سال سے زائد عمر کی لڑکی اپنی پسند سے اور اپنے والد یعنی ولی کی مرضی کے بغیر کورٹ میرج کرتی ہے تو کیا شریعت کی نظر میں وہ شادی واقع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا کہ لڑکی ہے, اگر اس کے والدین رضامند نہیں ہیں, اس کی والدہ رضامند نہیں ہے, اس کے بھائی رضامند نہیں ہیں, تو اس کو کورٹ میرج کرنے کی بجائے اپنے والدین جو راضی نہیں ہیں اور جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رشتہ کرنا ہے تو اس لڑکی کو کر لینا چاہیے. نہیں سر, وہ ایک الگ کیس سینیریو ہے. ایک لڑکی نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر صبح وہ کالج کا کہہ کر نکلتی ہے اور ضلع کچہری پہنچتی ہے اور وہاں پر کورٹ میرج کے پیپرز کے اوپر سائن کرتی ہے اور چپ چاپ گھر آ جاتی ہے, تو کیا وہ شادی واقع ہو گئی؟ کیا اس کے دلہا کا اس لڑکی کے اوپر کوئی حق ہے شریعت کی نظر میں؟ کیونکہ قانون تو اس کو وہ حق دے رہا ہے, لیکن شریعت بھی کیا دے رہی ہے علامہ صاحب؟ شریعت اس کا حق نہیں دیتی. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ کورٹ میرج کرتے ہیں اس تو پاکستان کا جو کورٹ میرج کا قانون ہے وہ غیر شرعی ہے. وہ غیر شرعی اس کو کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ایک شادی ہے, اس کے اندر لڑکا خوش ہے اور لڑکی بھی خوش ہے, اور اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو اس کے والدین بھی ناخوش ہیں, والدہ بھی ناخوش ہے, جنہوں نے چھوٹی تھی اس کو پیدا کیا, اس کی پرورش کی, اس کی تعلیم دی, ساری چیزیں کی. اب دیکھیں شادی ہو جاتی ہے, شادی کے بعد کسی کی دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کسی کی محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کسی کا انس کا پیار. اگر وہ اس کو ایک لڑکا مل گیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے باپ کا پیار بھی چلا گیا, اس کی والدہ کا پیار بھی چلا گیا. تو ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, لڑکیاں ہیں. علامہ صاحب یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن بہت سے ہمیں دیکھتے ہیں ہم تاریخ میں جو اموی اور عباسی خلفاء ہیں, جو عثمانی سلاطین ہیں, جو مغل بادشاہ ہیں, وہ لونڈیوں کے بطن سے بھی پیدا ہوئے ہیں. شہنشاہ شاہجہاں جو کہ خرم تھے وہ بھی 1592 عیسوی میں ایک ہندو لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے, اور لونڈیاں جنگ میں پکڑی جاتی ہیں, کیپچر کی جاتی ہیں, اور ان کی جو اولاد ہوتی ہے اس کا ایک رائٹ بھی تسلیم کیا جاتا ہے. تو وہاں کس دعا کی موجودگی میں یہ سارا معاملہ آگے بڑھتا ہے علامہ صاحب؟ وہاں تو کوئی دعا نہیں ہوتی, وہاں تو آپ نے کیپچر کی ہوتی ہے. دیکھیں بیسیکلی وہ کنڈیشن ہے جنگ کی. اب جنگ کے اندر جب بھی آپ ہوتے ہیں تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف ہے عام معاشرہ, ٹھیک ہے, اور ایک طرف ہے جنگ. ٹھیک ہے, وہ اسپیشل قوانین ہے. وہ اسپیشل قوانین ہے. جنگ کے اندر نفسا نفسی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر ایک ہوتا ہے تقوی, ایک ہوتا ہے فتویٰ. اگر آپ تقوی کو دیکھا جائے تو تقوی کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوتی, تو اگر فتویٰ ہوتا ہے تو فتویٰ ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو جنگ کی کنڈیشن اور ہوتی ہے, عام معاشری کنڈیشن اور ہوتی ہے. باقی بات پہلے ہو رہی تھی کہ عزت کے حوالے سے کہ اپنی بیٹیوں کو عزت دیں, یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر بندہ قربان ہے, انسان ہو کوئی بھی ہو, سارے قربان ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے تھے تو سارے صحابہ اکٹھے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ,
یا رسول اللہ آپ پر ہمارے والدین قربان ہوں. مگر جب بات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن کے لیے پورا جہان فدا تھا. اور جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں میرے آقا جاتے تھے آپ فرماتے تھے فدا کی ابی و امی یا فاطمہ کہ اے فاطمہ تم پر میرے والدین قربان ہوں. تو گویا کو اپنی بیٹیاں ہیں جتنی بھی ہیں, دیکھیں جتنی عزت دو گے, آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ آپ بہت بڑے کرنل بنو گے, آپ ایڈوکیٹ بنے گو, آپ فلاں بنو گے, فلاں بنو گے, تو وہ بنتے ہیں تو جائیداد میں پورا حصہ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا حضور علیہ السلام کی شریعت کو ہم نے دیکھنا ہے. اب یہ بھی دیکھیں آپ ہو رہا ہے, اب ایک سائیڈ پہ وراثت کی بات ہو رہی ہے, تقسیم کی بات ہو رہی ہے. اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہی غلیظ جو میں کہوں گا جو اس وقت عمل ہے. اب دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ڈیفرنٹ برادریاں ہیں, کوئی گجر ہیں, کوئی ارئی ہیں, کوئی راجپوت ہیں, کچھ بھی ہیں, اور اس کے اندر ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے لوگ ہیں, میں جن کو ذمہ دار کہوں گا. اب ایک ذمہ دار ہے, اس کی فیملی ہے, 50 گھر ہیں اس کے, پہلے بھی بات ہو رہی تھی اس چیز کے اوپر. اب اس بندے کی اگر زمین 4 مربع ہے, 10 مربع ہے, 20 مربع ہے, تو گویا کہ وہ کتنا ریجڈ ہو چکا ہے اپنی سوچ میں, اپنی فکر میں, کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس خاندان کے اندر ہی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں اس کی شادی دوسرے خاندان میں کروں گا تو میری وراثت کی زمین کنورٹ ہو جائے گی. گویا کہ جو میرا ذمہ دار ہے وہ اس کی طرف چلا جائے گا, وہ بھی ذمہ دار. علامہ صاحب میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. رضوانہ, ایک بہت بڑا آرگیومنٹ اس سلسلے میں یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آج کل ٹیلی ویژن نے, فلموں نے, نیٹ فلکس نے, فیس بک نے, انسٹاگرام نے نا لڑکے لڑکیوں کا دماغ خراب کر دیا ہے. یہ پڑھائی کی جانب تو کوئی توجہ دیتے نہیں, ہر وقت رومانس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو جب بھی میں یہ آرگیومنٹس سنتا ہوں تو مجھے رومیو جولیٹ یاد آ جاتے ہیں, شیری فرہاد یاد آ جاتے ہیں, لیلا مجنو یاد آ جاتے ہیں. رومانس تو ہر دور میں اپنے اپنے دور میں ایگزسٹ کرتا رہا ہے نا, صرف اس کی فارمز بدل جاتی ہیں. واقعی آج کے دور میں فحاشی اور عریانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے. آپ کی کیا رائے ہے رضوانہ؟ دیکھیں میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کروں گی کہ اب وہ دور ہے کہ ہمارے بچے جس طرح آپ کہتے ہیں ہر دنیا کی ہر چیز کو نیٹ پہ یا ادھر ادھر بہت ساری چیزیں ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب بچوں میں زیادہ کانفیڈنس آیا ہے اور وہ میرا خیال ہے ان میں سمجھداری جو اس ایج میں پہلے نہیں ہوتی تھی. جیسے ایک 16 سال کی بچی ہے وہ پہلے خوابوں کی دنیا میں کھوئی ہوتی تھی اور وہ ناول اور جو سٹوریز اور اس میں ہی دیتی تھی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج اس ایج کی جو بچی ہے وہ زیادہ میچور ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں کس طرح سے اپنے آپ کو کیری کر کے کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اور یہ بات ہے کہ جی یہ تو وہی جیسے آپ نے بات کی کہ یہ قصے تو لیلا مجنو کے تب سے چلے آ رہے ہیں, تو پسند کرنا یا کسی کو پسند آ جانا اس میں دیکھیں یہ تو ہمارے ابھی انہوں نے بھی جیسے بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود ہے کہ جب اگر بیٹا اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہے تو اس کو مطلب اس کو پسند کی شادی کرے اور اس کو یہ مت کہیں کہ وہ جو ہے وہ نافرمان ہے. اور اگر بیٹی یہ کہتی ہے یا وہ اپنی پسند کا اظہار کرتی ہے تو اس کو بے قدر یا بے حیا نہ کہیں. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے رضوانہ. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے میں وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کے مطابق 25 سال کی لڑکی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ واٹ از دا بوائے, اور اس کے بعد 35 سال تک کی لڑکی یہ کہتی ہے کہ ہاؤ از دا بوائے, اور اس کے بعد عورت یہ کہتی ہے ویئر از دا بوائے. ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پسند کی شادی کے حوالے سے. علامہ صاحب آپ نے بہت کھل کر اور بڑی پیشنس کے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کی. یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ہمارا جو اسلامیات کا سلیبس ہے, ہمارا جو ممبر ہے, وہ لوگوں کے اندر آگہی پیدا کرنے کے لیے اس حوالے سے خاص طور پر پسند کی شادی کے حوالے سے اور جو مسلمانوں کے کنٹمپرری مسائل ہیں جن میں کرونا ویکسینیشن ہے, جن میں پولیو ویکسینیشن ہے, جن میں جو بینکنگ کے قرضے ہیں وہ شامل ہیں, اس کے اوپر زیادہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں نا, سب سے جو پہلی آپ نے بات کی کہ اسلام کے اندر ایسی چیز ہے کہ جو اسلام سے ریلیٹڈ ہو اور شریعت محمدی سے ریلیٹڈ ہو, ساری چیزیں دیکھیں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے احساس, اور دوسری چیز ہوتی ہے ترجیحات. دیکھیں جب بھی آپ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, سب سے پہلے ان کے اندر احساس پیدا کریں.
اور احساس جو ہے نا وہ ہمیشہ تربیت سے ہی آتا ہے، ماں کی گود سے ہی آتا ہے. اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. بالکل. اور ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اب ہماری ترجیحات جو ہیں، ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ بیسیکلی کنورٹ ہو چکی ہے. اب پہلے بھی اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. بیسیکلی جو ہماری جنریشن ہے، ہماری اولاد ہے، اس کے اندر ہمارا کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے. مثلا مصروفیات ہماری اتنی ہو گئی ہیں کہ صبح ہم نکلتے ہیں بچے سوئے ہوتے ہیں، اور شام کو ہم جاتے ہیں بچے سوئے ہوتے ہیں. صبح بھی ہم جاتے ہیں تو روٹی ہمیں ٹھنڈی ملتی ہے، شام کو جاتے ہیں تو روٹی ہمیں ٹھنڈی ملتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارا بلڈ ریلیشن ہے اور ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، ان کے نام سے ہمارا نام. بڑی امپورٹنٹ بات ہے رضوانہ کہ ہم نے پیسے کی دوڑ میں اپنے بچوں کو وقت دینا چھوڑ دیا ہے. تو مثلا ان کے رضوانہ اس پر آپ کمنٹ کیجیے گا. جی دیکھیے بالکل یہ بات صحیح ہے کہ پہلے یہ رواج ہوتا تھا کہ صرف جو فادر ہیں وہ جاب پہ جاتے تھے اور ماں سارا دن بچوں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اب ضروریات زندگی ایسی ہوئی ہیں کہ ماں کو بھی جاب کرنی پڑتی ہے. تو یہ چیزیں ہر گھر میں ہیں لیکن ڈفرینٹ طریقے سے ہیں. کہیں وہ مائیں جو میرا خیال ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہیں تو وہ بچوں کے لیے 1 یا 2 گھنٹے ضرور نکالتی ہیں، چاہے رات کو سوتے وقت یا کچھ ہے، کہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. اگر آپ نے شروع سے ایک رکھا ہوا ہے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا، ان سے پوچھنے کا، میں کہوں گی کہ جیسے آپ کی بچیاں ابھی اسکول میں ہیں، وہ آتی ہیں، آپ ان کو ویلکم کریں گے جب اسکول سے آئی ہیں، ان سے پوچھیں اور کیا ہوا بیٹا، آپ کا دن کیسا گزرا، کیا ہے، تاکہ ان کو وہ اعتماد کے ساتھ پڑھی. ہاں نہیں، تاکہ ان کو بچپن سے عادت پڑے کہ آپ کا صرف یہ جملہ کہ ہاں چلو میں آپ کا کھانے پہ میں تو کرتی تھی کہ جی میں نے ٹیبل لگائی ہوتی تھی اور بچیوں نے آنا، تو ان کو جب آپ ویلکم کرتے ہیں اور ان سے آپ نے پوچھا اچھا بیٹا کیسا دن گزرا، آپ کھانے کے دوران آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس کے وہ 8 گھنٹے کے بارے میں بہت ساری چیزیں بچے آپ کو ویسے ہی بتا دیتے، آج یہ ہو گیا، یا آج میں نے کام نہیں کیا تھا مجھے ڈانٹ پڑ گئی، یا آج میری فرینڈ نے یہ کہا یا یہ کہا. یہ صرف یہ ہے کہ ٹائم تب بھی آپ کو مل جاتا ہے، اور یہ آپ نے ریلیشن شپ شروع سے بنانا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جب بچی آپ کی 10 12 15 سال کی ہے پھر آپ اس سے شروع ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ایک لڑکا زیادہ کماتا نہیں ہے اور لڑکی کا باپ رشتہ ریجیکٹ کر دیتا ہے اور لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور لڑکی کو خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے زبان کھولی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا غیرت کے نام پر، ایسے کیسز میں بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں. اس کا کوئی سولوشن ہے کوئی سائیکالوجی کے حوالے سے؟ بالکل، میں بڑی سمپل سی سادہ سی بات کہوں گا. پہلی بات تو یہ چیز ہے کہ اس کے لیے کسی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس یا بہت بڑی کتب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہی ماں اسی بچی کی عمر میں کیسا سوچتی تھی وہ بھی سوچ لے تو آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ باپ اس بیٹے کی عمر میں کیا سوچتا تھا، اگر وہی بات سوچ لے تو شاید بیٹے کے مسئلے کو سمجھ جائے آج. اور اسی طریقے سے وہی بچیاں ان کو یہ سکھا دیا جائے کہ بھائی کل کو جب تم ماں بنو گی تو پھر سوچ لو کہ یہی کچھ تمہیں فیس کرنا ہوگا. تو اس لیے بچوں کی ایسپیریشنز کا خیال رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، رضوانہ اور ڈاکٹر عمران. ناظرین، پسند کی شادی 21ویں صدی میں بھی اگر پاکستانی معاشرے کے لیے ایک مسئلہ ہے تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اور علامہ صاحب نے کہا کہ ہمیں ان رویوں پر غور کرنا چاہیے، اس جنریشن گیپ پر غور کرنا چاہیے جس کو ختم کر کے ہم اس طرح کے واقعات کی، جس طرح سے اس کیس میں نشتر کالونی کے کیس میں دلہا کے اوپر تشدد ہوا، ان کی روک تھام کر سکتے ہیں. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.